پڑی ہے۔ سوچنا یا تھاٹس ذہانت کا فقط ایک منحنی سا پہلو ہے۔ اس راز کو پا لینے کے بعد انسان جان پاتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو حقیقتاً اہم ہیں وہ دماغ کی حد میں ہی نہیں آتی، جیسے حسن، محبت، کریٹیوٹی، جوائے، اندرونی سکون۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی روحانی بیداری یا انلائٹنمنٹ کا آغاز ہوتا ہے اور آپ مادے کے خواب سے ہستی کی بیدار دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں تھنکر کو دیکھنا تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرض کریں ایک شخص ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے اپنے سر میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو ڈاکٹر کا جواب کیا ہوگا؟ غالب امکان یہی ہے کہ ڈاکٹر سمجھدار ہوا تو وہ اسے کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کرنے کا کہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عملاً ہر شخص ہر وقت ہی اپنے سر میں ایک یا کئی آوازیں ہمادم سنتا رہتا ہے۔ غیر ارادی سوچیں تھاٹ پروسیس ہے جو ہر وقت جاری ہے، اور بدقسمتی سے آپ یہ نہیں جانتے کہ اس غیر ارادی دماغی عمل کو روکا جا سکتا ہے۔ مسلسل مکالمہ ہے جو دماغ میں چل رہا ہے۔ آپ نے کبھی گلیوں میں گھوم پھر رہے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے، جنہیں ہم عام زبان میں پاگل کہتے ہیں؟ یہ لوگ مسلسل بولتے رہتے ہیں، خود سے یا پھر کسی خیالی سی مخلوق سے ان کا مکالمہ ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ آپ ان کو پاگل دیوانہ کہتے ہو، مگر غور کریں کہ یہ جو نام نہاد نارمل لوگ ہیں، کیا یہ بھی ایسا نہیں کر رہے؟ بس فرق اتنا سا ہے کہ وہ یہ حرکت اونچی آواز میں نہیں کرتے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں تبصرے، دوسروں کی نیتوں کے بارے میں اندازے، افراد کے بارے میں ججمنٹل ویوز یا طے شدہ آرائیں، دوسروں سے تقابل، شکایتیں، شکوے، اپنی پسند ناپسند اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جو ہمارے ذہنوں میں مسلسل نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ سب آوازیں ہی تو ہیں جو بس زبان تک نہیں آ پا رہی اور دماغ کی دنیا میں ہی ادھم مچا رہی ہیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ان دماغی آوازوں کا اس سچویشن سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہوتا جس سچویشن میں آپ اس وقت ہوتے ہیں۔ کبھی یہ آواز ماضی قریب یا بعید کی کسی یادداشت کے بارے میں ہوتی ہے جس سے خوشی یا غم کا کوئی احساس پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ ذہنی شور مستقبل کی کسی ممکنہ صورتحال، تجربے یا منصوبے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اور عموماً یہ دماغی شور منفی نتائج یا بری چیزوں کا خیال تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کو ہم ورریز، پریشانی یا فکر مندی کا نام دیتے ہیں۔ بسا اوقات دماغ میں گونج رہی ان آوازوں کے ساتھ ساتھ ذہن کے پردے پر ویژول یا بصری تصویریں بھی گھومتی رہتی ہیں، اور اگر بالفرض سوچوں کا تعلق کسی موجودہ سچویشن سے بھی ہو تو مائنڈ اس کی تشریح بھی ماضی کی اینک سے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آوازیں اور تصویریں کنڈیشنڈ مائنڈ کی ملکیتیں ہیں، وہ کنڈیشنڈ مائنڈ کہ جو آپ کے ماضی کی تاریخ سے جڑا ہے، یا اجتماعی ثقافتی ذہنی رجحان مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے، وہ مائنڈ سیٹ کہ جو آپ کو ورثے میں ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ زمانہ حال کو بھی ماضی کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور ہیں اور اسی کے مطابق ہی اپنی موجودہ صورتحال کو جج کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو حال کی ایک مجروح تصویر نظر آتی ہے۔ یہ دماغی شور انسان کا بدترین دشمن ہے، مگر کیا ہی حیرت ہے کہ اپنے بدترین دشمن کو ہم لوگ اپنے ساتھ اپنے سر میں لیے ہمادم گھوم رہے ہیں۔ اب چونکہ دشمن بہت ہی قریب ہے اور ہر وقت پاس ہے، اس لیے یہ بنا کسی وقفے کے مسلسل حملہ آور رہتا ہے اور آپ کو سزا دیتا رہتا ہے، اور انسان کی قیمتی متاع یعنی قوت حیات کو چوستا رہتا ہے۔ انسان کے دکھوں، درد و آلام بلکہ بیماریوں کی بھی حقیقی داستان بس یہی ہے۔ جس صورتحال کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہے وہ مایوس کن ہے، مگر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آپ خود کو اپنے دماغ کی غلامی سے آزاد کر سکتے ہیں۔
صرف یہی آزادی ہی حقیقی آزادی ہے، اور اس آزادی کی منزل کی طرف اپنا پہلا قدم آپ ابھی اور اسی وقت اٹھا سکتے ہیں۔ اور وہ پہلا قدم کیا ہے؟ وہ پہلا قدم یہ ہے کہ جتنی بار اپنی توجہ کو مائنڈ میں اٹھ رہی آوازوں اور سوچوں پر فوکس کر سکتے ہیں کریں۔ خاص طور پر ان سوچوں کو بہت ہی توجہ دیں جو کسی خاص پیٹرن سے بار بار آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ آوازیں اور سوچیں جو کسی پرانے گراموفون کی طرح سالوں سے آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں۔ میں جب کہتا ہوں واچنگ دا تھنکر کو دیکھنا، تو اس سے میری مراد یہی ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دماغ میں سوچیں، آوازیں یا تصویریں ابھر رہی ہوں تو آپ وہاں موجود ہوں، مکمل طور پر حاضر باش، بطور عینی شاہد پریزنٹ۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، جب ان دماغی آوازوں کو سنیں تو مکمل طور پر امپارشل رہیں، غیر جانبدار۔ ڈو ناٹ جج دیم۔ ان آوازوں کو سن کر کسی بھی قسم کی رائے قائم نہ کریں۔ جو بھی دماغ میں ہو رہا ہے اسے پریزنس، حالت حضوری میں رہتے ہوئے سنیں۔ ان سوچوں کو ملامت کریں نہ برا بھلا کہیں، نہ ہی ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بس پریزنٹ رہیں، حاضر باش، اپنی سوچوں کو دیکھنے والے بنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی سوچوں سے فرار پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو بار بار یہی ناگوار سوچیں چور دروازے سے دماغ میں داخل ہوتی ہیں۔ جتنی زیادہ یہ مشق کریں گے آپ میں ایک صلاحیت پیدا ہوگی، اور وہ یہ کہ آپ یہ جان سکیں گے کہ یہ ہے دماغ میں اٹھتی آواز اور یہ ہوں میں کہ جو اس آواز کو دماغ میں پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آئی ایم کا یہ احساس، اپنے حاضر باش ہونے کی یہ سینسیشن، کوئی تھاٹ، کوئی سوچ نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ سے نہیں ابھر رہی، بلکہ یہ ماورائے دماغ کسی مقام سے ابھرتی ہے۔ جب آپ اپنی سوچوں اور دماغی آوازوں کو سن رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ تھاٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس تھاٹ کو دیکھ رہا ہے۔ دماغی سوچوں کو دیکھنے والا، اس کا عینی شاہد، وہ ہے اصل آپ۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو کانشیسنس کی ایک نئی ڈائمنشن، نئی سمت آپ پر واہ ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو شعوری حضوری، کانشیس پریزنس کا احساس ہوتا ہے۔ یہی آپ کا ڈیپر سیلف ہے، آپ کی گہری خودی، وہ گہری خودی جو سوچوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب تھاٹس کا آپ پر قبضہ ختم ہو جاتا ہے اور تھاٹس پسپا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اب آپ خود کو اپنا دماغ سمجھ کر، خود کو مائنڈ سے آئیڈینٹیفائی کر کے تھاٹس کو انرجائز نہیں کر رہے، اسے طاقتور نہیں بنا رہے۔ یہ آغاز ہے جبری اور غیر ارادی طور پر سوچتے رہنے کے خاتمے کا۔ جب تھاٹ پسپا ہوتا ہے تو آپ کو ایک بڑا خوشگوار تجربہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ سوچوں کے مسلسل بہاؤ میں اب وقفے آنے لگتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں a gap of no mind۔ شروع میں یہ وقفے مختصر ہوں گے، شاید چند سیکنڈز کے وقفے، مگر آہستہ آہستہ یہ وقفے بڑھتے جائیں گے۔ جب یہ وقفے نمودار ہوں گے تو اس وقت ایک خاص قسم کا سکوت اور سکون، کالمنس اینڈ پیس کا تجربہ آپ کو ہوگا، اور یہی آپ کی فطری حالت کا نقطۂ آغاز ہے۔ وہ فطری حالت کے جب آپ بینگ کے ساتھ وننس کو محسوس کرتے ہیں، وہ حالت کہ جو عام طور پر مائنڈ کی وجہ سے دھند میں لپٹی رہتی ہے۔ مشق کے ساتھ سکوت اور سکون کا احساس بتدریج گہرا ہوتا جائے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی گہرائی کا کوئی اختتام ہی نہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ آپ کے باطن سے مسرت اور سکون کی گہری ترنگیں ابھر رہی ہیں۔ This is joy of being۔ یہاں یہ بتا دوں کہ یہ حالت غنودگی یا ٹرانس جیسی کوئی حالت قطعاً نہیں ہوتی۔ شعور یہاں ہرگز بھی غائب نہیں ہوتا، آپ مکمل طور پر کانشیس ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت اصل میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ اسی عالم میں ہی زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ اگر سکون کی قیمت شعور کی کم تر سطح اور سکوت کی قیمت قوت حیات اور الرٹنس کی کمی ہے تو ایسا سکون اور سکوت اس قابل ہی نہیں کہ اس کی خواہش کی جائے۔
इस किस्म की इनर कनेक्टेडनेस, अंदरूनी जुड़ाव की हालत में आप माइंड आइडेंटिफाइड हालत से कहीं ज़्यादा चौकस और बेदार होते हैं। आप मुकम्मल हालत हजूरी में होते हैं, फुली प्रेजेंट। ये हालत जिस्म की एनर्जी फील्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाती है, जो कि मादी जिस्म को जिंदगी की तवानाई देने वाला फील्ड है। जो आप नो माइंड या ला दिमाग की वुसअतों में गहरे उतरते जाएंगे, तो आपको शऊर की खालिस हालत महसूस होना शुरू हो जाएगी। इस हालत में आप खुद अपनी मौजूदगी और इंतहाई पुरमसरत कैफियत की शिद्दत को उस सतह पर महसूस करेंगे कि जिसके मुकाबले में सोचें, जज्बात, आपका मादी जिस्म, हत्ता कि तमाम बैरूनी दुनिया हेच महसूस होगी। मगर इसके बावजूद ये हालत खुद गर्जाना नहीं होगी, बल्कि इस हालत को बेलौस हालत या बेखुदी की हालत कहना ज़्यादा मुनासिब है। ये आपको योर सेल्फ की उस हालत से मावरा ले जाएगी जो इससे कबल आप सोचते थे। हजूरी की ये हालत हकीकी आप होने के बावजूद भी आपसे कहीं अजीम है। जो नुक्ता मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ